الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز، کیا حال چال ہے آپ سب کی؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں، اور آئی ہوپ کہ آپ کی جو پری فرسٹ ایئر ہے وہ بہت ہی اچھی جا رہی ہوگی اور انشاءاللہ آگے بھی مزید اچھی جائے گی۔ اور جیسا کہ ہم لاسٹ ویڈیو میں چیپٹر نمبر 3 کو کور کیا تھا، اینڈ ان دس ویڈیو آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر ود یو ٹیم مور یونٹ نمبر 4۔ اور یہ جو کہانی ہے بیسیکلی یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں جو ہے وہ کچھ لوگ تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے جو ہے وہ اپالو کا سفر کیا تھا، جنہوں نے جو ہے وہ چاند پر قدم رکھا تھا۔ اور یہ کہانی جو ہے کیتھرین تیمش نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، اس نے اس کہانی کو لکھا ہے اور یہ سمرائز کیا کرتی ہے اس ٹیم میں ہم کیا پڑھیں گے کیا نہیں پڑھیں گے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ ہم وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس۔ سو وداؤٹ اینی ٹائم ویسٹنگ لیٹس اسٹارٹ آور لیکچر۔ اور before going to start the lecture, please subscribe my channel, like my videos and also share my videos. Dear viewers, سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن پڑھ لیتے ہیں کہ بیسیکلی ٹیم مون جو ہے وہ کہانی صرف خلا تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عظیم خواب کی تعمیر تھی۔ تعمیر اس طرح سے کہ 20 جولائی 1969 کو جب نیل آرمسٹرانگ نے چاند کی سطح پر پہلا قدم رکھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہ انسان کا ایک چھوٹا قدم ہے مگر انسانیت کے لیے ایک عظیم چھلانگ ہے، تو دنیا بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مگر یہ کامیابی صرف 3 خلاؤں بازوں کی نہیں تھی، بلکہ یہ جو ہے وہ 40,000 سے زائد مرد خواتین کے مشترکہ کاوشوں، ان کی کوششوں کا جمع نتیجہ تھی، جنہوں نے خاموشی سے پس منظر رہ کر، پس پردہ رہ کر یہ عظیم کام جو ہے وہ سر انجام دیا۔ اس کے بعد اس کا آغاز کیسے ہوا تھا کہ 1961 میں ایک امریکی جو ہے وہ صدر جان ایف جو وہ کینیڈین تھا، وہ کینیڈا سے تعلق رکھنے والا تھا، اس نے اعلان کیا کہ امریکہ اس دہائی کے اختتام سے پہلے ایک انسان کو چاند پر وہ بھیجے گا اور بحفاظت واپس لائے گا۔ یہ اعلان نہ صرف اس نے جو ہے وہ بالکل بہادر ہو کے کیا تھا، بلکہ اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ ناممکن سمجھا جاتا تھا کہ کیسی ٹیکنالوجی بھی آ سکتی ہے جو کہ ہمیں چاند پر لے کے جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہزاروں سائنسدانوں، انجینئرز، پروگرامرز اور دیگر ماہرین نے جو ہے اس چیلنج کو قبول کیا۔ جی یہ چھوٹا سا جو ہے اس کا انٹروڈکشن تھا۔ چلیے آئیے چیپٹر کی طرف کہ ہم اس چیپٹر میں مزید جو ہے وہ کیا پڑھیں گے اور اس کی ہمیں سمری کیا ملے گی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ڈسکس اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اینڈ جیسے کہ میں نے جو ہے وہ رسپانسبلٹیز کے ورڈ سینٹینس اور ورڈز میننگ شیئر کیے تھے، اور اس طرح ہر پیراگراف کے آپ کو پہلے ورڈز میننگ ملیں گے، ٹرانسلیشن ملے گی۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر آپ کے پاس جو ہے ورڈز اور میننگز ہیں، ساتھ ہی ان کے سنونیمز ہیں، جو کہ آپ کے لیے انتہائی ہیلپ فل ہونے والے ہیں آپ کے ٹرانسلیشن کو یاد کرنے میں۔ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہیلڈ دیئر بریتھ، سانس روک لینا، ڈسینڈڈ نیچے اترنا، لیڈر سیڑھی، لیونر ماڈیول چاند پر اترنے والا حصہ، اسٹیپ آن ٹو قدم رکھنا، ایکوڈ گونجنا، سمبل علامت، اچیومنٹ کامیابی، مونومنٹل تاریخی عظیم، ٹھیک ہے، ابروڈ سوار ہونا، واسٹ بہت وسیع، ہیڈن چھپا ہوا، آرمی فوج کنٹریبیوٹنگ حصہ ڈالنا، ایکسپرٹیز مہارت، ڈٹرمینیشن ہمت عزم، فیٹ عظیم کارنامہ، عظیم کام، مین کائنڈ انسانیت، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بیٹے ان کے جو ہے سنونیمز بھی ہیں اور آپ ایزیلی انہیں دیکھ سکتے ہیں، کوئی 2 3 دیے ہوئے ہیں تاکہ آپ اسے آسان طریقے سے ان کے سنونیمز بھی دیکھ سکیں اور ساتھ یاد کر سکیں۔ جو یہاں پر ہمارا پہلا پیراگراف ہے، In the summer of 1969, millions around the world held their breath as Neil Armstrong descended the ladder of the lunar module, becoming the first woman to step onto the moon. اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ 1969 کی گرمیوں میں millions around the world، دنیا بھر کے کروڑوں افراد نے held their breath، اپنا سانس روک رکھا تھا، as Neil Armstrong descended the ladder of the lunar module، جب نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر اترنے والے خلائی جہاز کی سیڑھیوں سے نیچے اترے، becoming the first human to step onto the moon، اور چاند پر قدم رکھنے والے پہلے انسان بنے۔ His words، ان کے الفاظ یہ تھے، that's one small step of man، یہ انسان کا ایک چھوٹا قدم ہے، one giant leap for mankind، مگر انسانیت کے لیے ایکوڈ ایک عظیم چھلانگ، ایکوڈ اکراس ٹیلی ویژنز اینڈ ریڈیوز، ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر گونج اٹھے،
becoming a symbol of human achievement, اور انسانی کامیابی کی علامت بن گئے. But behind this monumental movement were not just the 3 astronauts aboard Apollo 11. یہاں پر کہتے ہیں کہ لیکن اس عظیم لمحے کے پیچھے صرف اپالو کے 3 خلاباز ہی نہیں تھے. Hidden army of 44 lakh people working together, بلکہ 4 لاکھ سے زائد افراد کی چھپی ہوئی ایک فوج جو مل کر کام کر رہی تھی. Each contributing their expertise, determination and heart to one of the greatest feat in the history. ہر فرد نے اپنی مہارت، لگن اور دل سے تاریخ کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک حصہ ڈالا. اب یہاں پر بیٹے اسی پیراگراف کے جو ہے وہ ٹینس استعمال ہوئے ہیں کہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر سب سے زیادہ جو ہے وہ پاسٹ سمپل اور پریزنٹ پارٹیسپل کا جو ہے وہ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو ان ٹینسز کی بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. لائک ہیلڈ دیئر بریتھ، یہ ایک ماضی میں ہوئے کام کو ظاہر کر رہا ہے. ڈسینڈنگ دا لیڈر، یہ ایک مخصوص جو واقعہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی بیان کر رہا ہے. اب یہاں پر بیکمنگ دا فرسٹ ہیومن اسٹیپ، مطلب کہ پریزنٹ پارٹیسپل یوزڈ ان دا پاسٹ کانٹیکسٹ، کہ یہ پچھلے ماضی میں جو کام ہوا وہ انسان کا پہلا قدم کے طور پر جو ہے ہم یہاں پر استعمال ہو رہا ہے. آئی ہوپ کہ بیٹے آپ کو یہ جو آپ کے سامنے ایک سلائڈ شو ہو رہی ہے آپ کو ان کی بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ ٹینسز میں یہ سارے کون کون سے جو ہے وہ ٹینس استعمال یہاں پر ہوئے ہیں. تو بیٹے سیکنڈ پیراگراف، اور سیکنڈ پیراگراف کے پہلے ہم ورڈز میننگ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہمارا ہے جی سیم سٹریس، مین درزن وہ خاتون جو کپڑے سینے والی ہوتی ہے. اسٹچ سلائی کی. ورک شاپ جہاں پر کام کیا گیا. لانچ پیڈز مطلب کہ خلائی راکٹ کے مقام کی رقم، کہ وہ مقام جہاں سے خلائی راکٹ جو ہے وہ آگے جاتے ہیں، خلا میں جاتے ہیں. کیپ کین ورلڈ مطلب کہ امریکی خلائی مقام کا ایک مرکز ہے. ٹاسک ذمہ داری کا کام. ان لائک اینی اس جیسا کوئی نہیں. فیس سامنا کیا. رسپانسیبل ذمہ دار. کرافٹنگ تیار. اب یہ بات یہ ہے کہ یہ جو اردو والے ورڈز میننگ ہے ان کے جو پہلا ورڈ ہے وہ اینڈ پہ ہے اور جو لاسٹ والا ورڈ ہے وہ اسٹارٹنگ پہ. یہ تھوڑا سا لکھنے میں ہو گیا، میں نے کافی کوشش کی لیکن یہ جو ہے مجھ سے اس طرح ہی لکھا جاتا ہے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو ان کی بھی سمجھ آ رہی ہوگی. میں پڑھ رہی ہوں تاکہ ساتھ ساتھ آپ کو یہ پتہ لگتا رہے. اسپیس سوٹس خلائی لباس. ہارش انوائرمنٹ سخت ماحول. فلیکسیبل لچکدار. اسٹرانگ مضبوط. ود اسٹینڈ برداشت کرنا. ویکیوم خلا یا خالی جگہ، ٹھیک ہے، یا ہوا والی خالی جگہ. اور ساتھ ہی ان کے یہ سینونیمز ہیں جیسے کہ سیم سٹریس جو ہے وہ درزنیں ہوتی ہیں جو سلائی کرنے والے، ٹھیک ہے، جس کو ہم ٹیلر بھی بولتے ہیں، ڈریس میکر بھی بولتے ہیں، نیڈل ورکر بھی بولتے ہیں. اب دیکھ لیں کہ اب آپ کو بھی پتہ لگے کہ ٹیلر درزی جو ماسٹر ہوتا ہے وہ ایک نہیں ہوتا، اس کے کافی زیادہ ورڈز ہوتے ہیں جیسے کہ ڈریس میکر ہے، نیڈل ورکر ہے، ٹیلر ہے، ٹھیک ہے. اسٹچڈ سویڈ ہیمڈ سیون، ٹھیک ہے. ورک شاپ اسٹوڈیو ورک روم شاپ. لانچ پیڈس اسپیس پورٹ پلیٹ فارم اینڈ سو مینی. جی تو یہاں پر ہمارا سیکنڈ پیراگراف ہے. دا سیم سٹریس ہو اسٹچڈ فار دا اسٹارس، وہ درزنے جنہوں نے ستاروں کے لیے سلائی کی. اوکے جی. ان اے کوائٹ ورک شاپ فار فرام دی لانچ پیڈس آف کیپ کینورل. کیپ کینورل کے لانچ پیڈ سے بہت دور. A team of seamstresses at Playtex were busy with a task unlike any they had faced before. ایک خاموش ورک شاپ میں پلیٹیکس کمپنی کی ایک ٹیم درزنے ایک ایسے کام میں مصروف تھی جو ان کے لیے بالکل نیا تھا. They were responsible for crafting the space suits that would protect the astronaut in the harsh environment of space. انہیں وہ خلائی لباس تیار کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی جو خلا میں موجود سخت حالات سے نور خلا بازوں کو محفوظ رکھ سکے. دی سوٹس ہیڈ ٹو بی پرفیکٹ. یہ سوٹ مکمل طور پر درست ہونے چاہیے تھے. فلیکسیبل انف اتنے لچکدار. فار موومنٹ حرکت کے لیے اتنے جو ہے وہ لچکدار ہوں کہ یٹ اسٹرانگ انف ٹو ود اسٹینڈ دا ویکیوم آف اسپیس. کہتے ہیں کہ لچک اتنے دار کہ حرکت ممکن ہو مگر اتنے مضبوط کہ خلا کی ہوا سے خالی فضا کو برداشت کر سکے. جی تو نیکسٹ یہاں پہ ہمارے جو پارٹس آف اسپیچ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں سیم سٹریس اسٹچڈ ورکڈ
ہمارا اسٹچ یہاں پر ورب ہے، ورک شاپ ہمارے پاس ناؤن ہے، unlike پراپوزیشن ہے، فیسڈ ورب ہے، رسپانسبل ایڈجیکٹیو ہے، کرافٹنگ ورب ہے، ہارش ایڈجیکٹیو ہے، اور بہت سے ورڈز ہیں جو کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کون سا ورڈ جو ورڈ ایڈجیکٹیو طور پر استعمال ہو، کون سا ورڈ ایز اے ورب استعمال ہوا۔ ورب جو کام ہوتا ہے، ایڈجیکٹیو جو خاصیت ہوتی ہے، جو ناؤن کی خوبی کو بتاتی ہے۔ جی تو بیٹے نیکسٹ ہمارا پیراگراف ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مس پلیسڈ غلط جگہ پر رکھا گیا، رانگلی پلیسڈ، اسٹچڈ ٹانکا، اسپیل ڈیزاسٹر تباہی کا باعث، بلینڈ ملاپ، میٹیلیسیس کیئر انتہائی احتیاط، کوائٹ پرائڈ خاموش، لیئر اپون لیئر تہ در تہ، اسپیشلائزڈ فیبرک خاص کپڑا، لٹرلی واقعی، میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ زندگی اور موت کا سامنا، سیم سلائی، ٹیپسٹری خوبصورت جڑا ہوا کہانی کا منظر، تھریڈ دھاگا۔ اوکے جی، یہ پیراگراف نمبر 2 کا جو ہے وہ سیکنڈ اور لاسٹ پیراگراف ہے، پیراگراف نمبر 2 کا۔ ون مس پلیس اسٹچڈ کوڈ اسپیل ڈیزاسٹر، ایک غلط ٹانکا تباہی کا سبب بن سکتا تھا۔ ورکنگ ود دا بلینڈ آف میٹیلیس کیئر اینڈ کوائٹ پرائڈ، کہتی یہ خواتین انتہائی احتیاط اور خاموش فخر کے ساتھ، دیز ویمن اسٹچڈ لیئر اپون لیئر آف اسپیشلائزڈ فیبرک، کہتے خاموش فخر کے امتیاز سے کام کر رہی تھی، وہ تہ درد خاص کپڑا، knowing that their work was literally a matter of life and death، یہ جانتے ہوئے کہ ان کا کام واقعی زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ ایچ سیم ہر سلائی، ایچ سٹچ ہر ٹانکا was a thread in the tapestry of Apollo 11 mission، ہر سلائی ہر ٹانکا اپولو 11 مشن کے ایک فن پارے کا حصہ تھا۔ یہاں پر ہمارا سیکنڈ جو پیراگراف ہے وہ کمپلیٹ ہو۔ آگے ہم پڑھتے ہیں ہمارا پیراگراف نمبر 3۔ ہاں جی ڈیئر ویورز، یہاں پر بیٹے ہمارا پیراگراف نمبر 3 جو ہے ہم اب اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی ورڈز میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ ٹیکلنگ سامنا کرنا، پرابلمز مسائل، سالوڈ حل کیا، سٹرن ورسز راکٹ، ٹاورنگ بیہیمتھ بلند بالا یا بہت بڑی جو ہے وہ چیز، فنکشن فلولیسلی بغیر کسی خرابی کے کام کرنا، پریشس کارگو قیمتی سامان، کاؤنٹلیس بے شمار، اسٹیمولیشنز فرضی مشقیں، ریفائننگ بہتر، انسرماؤنٹیبل ناقابل عبور بظاہر ناممکن، اسٹیبل مستحکم متوازن، نیویگیٹ رہنمائی کرنا، پریشن درستگی انتہائی احتیاط، سیفلی محفوظ طریقے سے۔ اب یہاں پر اس کے سینونیمز ہیں جو آپ کے سامنے دیے گئے ہیں، لائک ٹیکلنگ ہینڈلنگ، کنفرٹنگ ڈیلنگ، پرابلم چیلنجز ڈیفیکلٹ، سالوڈ ریزالوڈ، آنسرڈ فگر آؤٹ، سٹرن ورسز راکٹ، یہ جی پراپر نام ہے کیونکہ نام کا استعمال راکٹ کا، ٹھیک ہے، ٹاورنگ بیہیمتھ مین گینڈ میسیو اسٹرکچر اینڈ سو مینی مور۔ یہ تو یہاں پر ہمارا پیراگراف نمبر 3 ہاف ہے، نیکسٹ ہاف اس کے آگے ہے۔ اوکے جی، دا انجینئرز ہو ریچڈ فار دا اسٹارز، انجینئر جنہوں نے ستاروں کو چننے کی کوشش کی۔ اکراس دا کنٹری انجینئرز کہتے ہیں کہ ملک بھر میں انجینئرز ایٹ ناسا ور ٹیکلنگ پرابلمز دیٹ نو ون ہیڈ ایور سالوڈ بیفور، کہتے ہیں کہ ملک بھر میں ناسا کے انجینئر ایسے مسائل سے نمٹ رہے تھے جنہیں پہلے کبھی کسی نے حل نہیں کیا۔ The Stern versus Rocket, a towering behemoth of engineering, had to function flawlessly to carry its precious cargo to the moon. Stern versus Rocket، جو انجینئرنگ کا ایک بلند بالا دیو تھا، کو بالکل درست طریقے سے کام کرنا تھا تاکہ وہ چاند کی جانب اپنا قیمتی سامان لے جا سکے۔ اوکے جی، the engineer ran countless tests, stimulations and calculations, refining their designs again and again. انجینئرز نے بے شمار تجربات، مشقیں اور حسابات کیے اور اپنے ڈیزائن کو بار بار بہتر بنایا۔ They dealt with challenges that seemed insurmountable: how to keep the rocket stable, how to navigate through space with precision, and how to bring the astronaut home safely. راکٹ کو مستحکم رکھنا، خلا میں صحیح سمت میں لے کر جانا اور خلاؤں دوروں کو بخیرت واپس لے کر آنا۔ اب یہاں پر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ انجینئر جنہوں نے دن رات کام کیے، ان کی یہ کوشش تھی جو کو ہم بھیج رہے ہیں ان کو ہم نے واپس بھی صحیح سلامت لانا ہے۔ اس وجہ سے ہر کوئی اپنا ڈیزائن پیش کر رہا تھا، بار بار وہ ایک چیز کو کر کے دیکھ رہے تھے کہ کہیں کوئی چیز ہم سے غلط نہ ہو جائے۔ نیکسٹ یہاں پر جو ٹینسز استعمال ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے سلائڈ شو ہو رہی ہیں کہ کون سے ٹینس جو ہے وہ کہاں پر
اور کیسے استعمال کیے گئے ہیں، ساتھ ہی ان کی ایکسپلینیشن آپ کے سامنے دی گئی ہے۔ نیکسٹ دیتے جو ہے وہ ہمارا پیراگراف نمبر 3 کا نیکسٹ ہاف ہے۔ نیو جانتے تھے سکسیس کامیابی ڈیپینڈیڈ آن انحصار کرتا تھا کولیکٹیو ایفرٹس اجتماعی کوششیں، ورک ٹائرلیسلی انتھک محنت، آفن لیٹ انٹو دی نائٹ رات گئے تک کام کرنا، ڈرائیون بائی دی بلیف اس یقین کے ساتھ سم تھنگ بگر دین دیم سیلف کہ اپنے آپ سے کوئی بڑا مقصد۔ اب یہاں پر کہتے ہیں دیز انجینئرز نیو دیٹ دا سکسیس آف دا مشن ڈپینڈنٹ آن دیئر کولیکٹیو ایفرٹ۔ یہاں پر کہتے ہیں ان انجینئرز کا معلوم تھا کہ مشن کی کامیابی ان کی مشترکہ کوششوں پر منحصر ہے، اینڈ دے ورک ٹائرلیسلی وہ انتک محنت کر رہے تھے، آفن لیٹ انٹو دی نائٹ اکثر رات گئے تک، ڈرائیونگ بائی دی بلیف دیٹ دے ور پارٹ آف سم تھنگ بگر دین دیم سیلف اس یقین کے تحت کہ وہ اپنے آپ سے بھی بڑے مقصد کا حصہ ہیں۔ نیکسٹ یہ ہمارا پیراگراف نمبر 4 ہے۔ مشن کنٹرول مشن کی نگرانی، نرو سینٹر مرکزی اعصابی مرکز، فلائٹ کنٹرولرز پرواز کے نگران، ملٹری پریسیژن فوجی کی درستگی، کرٹیکل رول نہایت اہم، سینیریو صورتحال، اکوپمنٹ فیلئر آلات کی خرابی، ایمرجنسی اباؤٹ ابراڈ ہنگامی ٹھیک ہے منسوخی مشن، ٹینشن دباؤ، ڈسینڈیڈ نیچے آیا، الارمز بلیڈڈ زور سے الارم لگایا، ایرر کوڈ خرابی کے کوڈز، سپرنگ انٹو ایکشن فوراً حرکت میں آنا۔ جی تو ہم نے اس پیراگراف کے جو ہے ورڈز میننگ دیکھے ہیں، اب نیکسٹ ہم دیکھیں گے بیٹے اس کے ٹرانسلیشن۔ مشن کنٹرول دا نرو سینٹر آف اپولو 11، مشن کنٹرول اپولو 11 کا اعصابی مرکز کیا تھا؟ Paragraph number 4. At NASA's Mission Control in Houston, a team of young flight controllers was preparing for the mission with military precision. NASA کے مشن کنٹرول میں نوجوان فلائٹ کنٹرولرز کی ایک ٹیم فوجی طرز کی درستگی کے ساتھ مشن کی تیاری کر رہی تھی۔ Each member of the ٹیم کا ہر فرد from the flight director to the communications officer had a critical role to play. فلائٹ ڈائریکٹر ٹیم کا ہر رکن فلائٹ ڈائریکٹر سے لے کر رابطہ آفیسر تک ایک نہایت اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ They practiced every possible scenario، انہوں نے ہر ممکن صورتحال کی مشق کی، from equipment failures to emergency aborts، preparing for every potential problems، آلات کی خرابیوں سے لے کر ہنگامی انخلا تک تاکہ ہر ممکنہ مسئلے کے لیے مکمل تیار رہیں۔ When the day of the lunar landing finally arrived، تو جیسے ہی لینڈ ایگل جب چاند پر لینڈنگ کا دن آیا تو ٹینشن filled the room، تو کمرے میں پریشانی یا تناؤ چھا گیا۔ As a lunar module، جیسے ہی lunar module eagle descending towards the moon، چاند کی طرف نیچے آنے لگا، alarms suddenly blared، اچانک الارم بجنے لگے۔ Errors code no one had expected، ایسی خرابیوں کے کوڈ جو ہے وہ کیا ہوا جی ظاہر ہوئے جن کی کسی نے کوئی توقع ایکسپیکٹڈ نہیں کی تھی۔ مشن کنٹرول کوئکلی سپرنگ انٹو ایکشن، مشن کنٹرول نے فوراً عمل میں آنا شروع کیا۔ اوکے جی نیکسٹ پیراگراف ہے ہمارا اسکینڈ غور سے دیکھنا، کنسلٹیڈ رجوع کیا، کنفرڈ تبادلہ خیال، یہ 4th پیراگراف کا نیکسٹ پارٹ ہے۔ کنفرڈ خیال تبادلہ کیا ان میئر سیکنڈز، محض چند سیکنڈز میں۔ مشن کرٹیکل مشن کے لیے اہم، گائیڈنس کمپیوٹر رہنمائی کرنے والا کمپیوٹر، اوور لوڈڈ حد سے زیادہ بوجھ، فنکشننگ پراپرلی صحیح طریقے سے کام کر رہا تھا، سوئفٹ ڈیسیجن میکنگ فوری فیصلہ سازی، کام انڈر پریشر سکون دباؤ میں، ڈسینٹ نیچے اترنا، کریکلڈ تھرو دا ریڈیو پر ٹوٹی پھوٹی آواز، ارپٹڈ ان اپالز زوردار تالیاں، فار فرام اوور ابھی ختم نہیں ہوا۔ فلائٹ کنٹرولرز کینڈ دیئر اسکرینز، فلائٹ کنٹرولرز نے اپنی اسکرینز دیکھی، کنسلٹیڈ دیئر مینولز ہدایت نامے دیکھے، اینڈ کنفرڈ ود ایچ ادر اور ایک دوسرے سے مشورہ کیا، ان میئر سیکنڈز اور محض چند ہی سیکنڈز میں۔ دے ریئلائز دی الارمز ور ناٹ مشن کرٹیکل، انہوں نے یہ جان لیا کہ مشن خطرناک نہیں تھا،
The guidance computer was simply overloaded but still functioning properly. रहनुमाई करने वाला कंप्यूटर सिर्फ ज़्यादा बोझ तले दबा हुआ था मगर फिर भी सही काम कर रहा था. Their swift decision, उनकी तेज़ फैसला साजी, making and calm under pressure, skill allowed Armstrong and Aldrin to continue their descent. कहते हैं जब आर्मस्ट्रॉन्ग इनकी फैसला साजी और दबाव में परसकून रहने की महारत ने आर्मस्ट्रॉन्ग और आल्ट्रन को लैंडिंग जारी रखने की इजाज़त दी. When Armstrong was finally crackled through the radio, फिर आर्मस्ट्रॉन्ग की आवाज़ आखिरकार रेडियो पर गूंजी विद द वर्ड्स इन अल्फाजों के साथ, हाउस्टन हुस्टन ट्रंक्विलिटी बेस हियर, ट्रंक्विलिटी बस यहाँ है. द ईगल हैज़ लैंडेड, ईगल ने लैंड कर लिया है. द रूम erupted in applause, तो पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा. बट देयर वॉज नो टाइम फॉर रेस्ट, लेकिन आराम का वक्त नहीं था. द मिशन वाज फार फ्रॉम ओवर, मिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ था. ओके, यहाँ पर जो टेंस हैं वो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे बयान की गई है, कि कौन सा टेंस कौन सा सेंटेंस आपको कौन सी पेचीदा हालत ज़ाहिर कर रहा है, सही वाला बात कर रहा है, रद्द अमल ज़ाहिर कर रहा है, ये कोई काम जो है वो जारी है. नेक्स्ट जो है वो हमारा पैराग्राफ नंबर 5 है. अनसंग हीरोज़, बेनाम हीरो. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑन बोर्ड फ्लाइट, खलाई जहाज़ में नस्ब सॉफ्टवेयर. पंच कार्ड्स, पुराने कोडिंग कार्ड्स. एंडलेस लाइन्स ऑफ कोड, कोड्स की लातदाद सतरें. प्रोट्राइज, तरजीह देना. फोरसाइट, दूर अंदेशी. अनवैल्यूएबल, बेहद कीमती. ओवरलोडेड, बोझ से भरा हुआ. अननेसेसरी, डाटा गैर ज़रूरी मालूमात. डिस्कार्डेड, छोड़ दिया. फोकस्ड ऑन, तवज्जो दी. प्लेड अ क्रूशल रोल, एक अहम कुन फैसला. ओके जी. मार्गरेट हैमिल्टन एंड द सॉफ्टवेयर दैट सेव्ड द मिशन. अभी यहाँ पर कहते हैं कि मार्गरेट हैमिल्टन ने क्या किया जाए, इस मिशन को, इस सॉफ्टवेयर को महफूज किया. तो यहाँ पर क्या कहते हैं पैराग्राफ नंबर 5 में, वन ऑफ द अनसंग हीरोज़ वाज मार्गरेट हैमिल्टन. अब यहाँ पर कहते हैं कि इन बेनाम हीरोज़ में से एक मार्गरेट हैमिल्टन थी. सॉफ्टवेयर इंजीनियर who led the team that developed the onboard flight software for the lunar module. एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिन्होंने उस टीम की क़यादत की जिसने चांद पर उतरने वाले खलाई मॉड्यूल के लिए प्रवास का सॉफ्टवेयर बनाया था. in a time when coding was done by hand. और कहते हैं कि उस दौर में जब कोडिंग हाथ से की जाती थी. विद पंच कार्ड, एंडलेस लाइन्स ऑफ कोड. पंच कार्ड और लामतनाही ना ख़त्म होने वाली जो कोड्स लाइन्स के ज़रिए हैमिल्टन एंड हर टीम क्रिएटेड सॉफ्टवेयर दैट कुड प्रोट्राइज द मोस्ट क्रिटिकल टास्क. तो हैमिल्टन और इनकी टीम ने ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जो इंतहाई अहम कारनामों को तरजीह दे सकता था. देयर फोरसाइट प्रूव्ड अनवैल्यूएबल ड्यूरिंग द ल्यूनर लैंडिंग. यहाँ पर कहते हैं कि ये दूर अंदेशी चांद पर लैंडिंग के वक्त बेहद कीमती साबित हुई. व्हेन द कंप्यूटर वाज ओवरलोडेड विद अननेसेसरी डेटा, जब कंप्यूटर गैर ज़रूरी मालूमात से भर गया था. थैंक्स टू हैमिल्टन्स कोड, शुक्रिया हैमिल्टन के कोड का. दैट कंप्यूटर डिस्कार्डेड लेस इम्पोर्टेंट टास्क एंड फोकस्ड ऑन लैंडिंग द स्पेसक्राफ्ट. हैमिल्टन के लिखे गए कोड की बदौलत कंप्यूटर ने कम अहम कामों को नज़रअंदाज करके लैंडिंग पर तवज्जो दी. द आगे कहते हैं एन एक्शन दैट प्लेड अ क्रूशल रोल इन द सक्सेस ऑफ द मिशन. और यही अमल मिशन की कामयाबी में फैसला कुन किरदार अदा करने वाला साबित हुआ. नेक्स्ट अगेन से आपके पास यहाँ पर टेंस दिए हुए हैं. कौन से टेंस किस वजह से इस्तेमाल हुए हैं वो आपके सामने एक स्लाइड है, वो ईज़िली आप देख सकते हैं और बता सकते हैं कि कहाँ पर मॉडल टेंस इस्तेमाल हुए हैं और कहाँ पर पास्ट. मॉडल टेंस बेसिकली वो होते हैं जो किसी की सलाहियत को बयान करते हैं. कैन और कुड, कैन हमारा प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है और कुड हमारा पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है. आई होप कि आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से इनकी समझ आ रही होगी. नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, अनसीन हीरोज़, ना नज़र आने वाले हीरोज़. टेप्स्ट्री ऑफ टैलेंट, महारतों की बिनते हसन. सैफोनमी, हमांगनी. कंडक्टेड बाय, तरतीब दी गई. काउंटलेस हैंड्स, अनगिनत लोग. जैनिटर्स, सफाई करने वाले. टेक्नीशियंस, फनी अमला. फ्यूल्ड द रॉकेट्स, रॉकेट को ईंधनों से भरने वाले. ट्रेजस्ट्रीज, मदारी रस्ते, रस्ते की हरकत. प्लांटेड द फ्लैग, झंडे गाड़ने वाले. कलेक्टेड सैंपल्स, नमूने जमा करने वाले. ल्यूनर रॉक्स, चांदी पत्थर. वर्क टायरसली, अनथक मेहनत. बिहाइंड द सीन्स, पर्दे के पीछे. ओके जी, पैराग्राफ नंबर 6. द अनसीन हीरोज़,
جو ہے وہ نہ پردے کے پیچھے والے ہیروز ٹیپسٹری آف ٹیلنٹ 6. ٹھیک ہے. اوکے, پیراگراف نمبر 6. The success of Apollo 11 was a symphony conducted by the countless singers. یہاں پر کہتے ہیں پردے کے پیچھے کام کرنے والے ہیروز مہارتوں کا کثیر امتزاج. تو یہاں پر کہتے ہیں the success of Apollo, اپولو کی کامیابی was a symphony conducted by countless hands, ایک ایسی موسیقی تھی جو لاتعداد ہاتھوں نے مل کر ترتیب دی. From janitors who kept the labs clean, کہتے ہیں لیب صاف رکھنے والے خاربسوں سے لے کر to the technicians who fueled the rocket, to the scientists who plotted the trajectories, every person had a part to play. راکٹوں میں ایندھن بھرنے والے ٹیکنیشینز تک اور مداری رستے تیار کرنے والے سائنسدانوں تک ہر شخص کا اہم کردار تھا. When the astronaut planted the American flag on the moon and collected samples of lunar rocks, یہاں پر کہتے ہیں جب خلا بازوں نے چاند پر امریکی جھنڈا گاڑا, چاندی مٹی کے نمونے جمع کیے. They were not just fulfilling their own dreams, یہ نہ صرف اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل رہے تھے, but the dreams of all those who had worked tirelessly behind the scene, بلکہ ان لوگوں کے بھی خواب پورے کر رہے تھے جو پردے کے پیچھے تک ان کے لیے انتھک محنت کر رہے تھے. یہاں پر آپ کے پاس اگین سے سینٹینس ہے, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کے ٹینس کو شو کر رہے ہیں کہ ان سینٹینسز میں کون سے ٹینس استعمال کیے گئے ہیں. نیکسٹ یہ ہمارا پیراگراف نمبر ہے 7. واجڈ ان ایف, حیرت اور عقیدت سے دیکھنا. ایکسپلور, جائزہ لینا. پور دیئر ہارٹس انٹو, دل و جان سے محنت کرنا. ٹرمپ, فتح, کامیابی. انجینیٹی, ذہانت. پریزرونس, ثابت قدمی. کولابوریشن, اشتراک. ریلینٹلیس, مسلسل. پرابلم سالونگ, مسئلے حل کرنا. انویورنگ, ڈیڈیکیشن. غیر متزلزل. ایون دا اسکائی از ناٹ لمٹ, حدود آسمان کی بھی حد نہیں ہے. لمٹ لیس پوٹینشیل, باؤنڈ لیس پاسبلٹیز. اوکے, پیراگراف نمبر 7 کہتے ہیں the world watches in Eve as Armstrong and Aldrin explored the lunar surface. جب آرمسٹرنگ اور آلڈرن چاند کی سطح کا جائزہ لے رہے تھے, setting up experiments and collecting samples, تجربات لگا رہے تھے, نمونے جمع کر رہے تھے. the world watched in Eve, تو دنیا حیرت میں مبتلا ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی. For 4 lakh people who had poured their hearts into the mission, ان 4 لاکھ افراد جنہوں نے اپنے دل و جان اس مشن میں لگا دیے تھے. The moon landing was a triumph of human ingenuity and perseverance. یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ چاند پر لینڈنگ انسانی ذہان اور ثابت قدمی کی جیت تھی. It was a result of years of collaboration, یہ کامیابی سالوں کی محنت. Countless late nights, رات تک کی نیندوں کی قربانی. Moments of doubt, شک کے لمحوں. And relentless problem solving, مسلسل مسئلے حل کرنے کی جدوجہد کا نتیجہ تھی. It was a reminder that when people came together, یہ یاد دہانی تھی کہ جب لوگ ایک مشترکہ خواب اور پختہ لگن کے ساتھ with a shared vision and unwavering dedication, even the sky is the not limit, پختہ لگن کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو آسمان بھی ان کی حد نہیں رہتا. جو بچے نیکسٹ اگین سے ہمارے ٹینسز یہاں پر استعمال ہے, اور آپ دیکھو گے کہ یہاں پر جو زیادہ استعمال ہے وہ پاسٹ سمپل ٹینس کا کیا گیا ہے, پریزنٹ کا استعمال بہت ہی کم کیا گیا ہے. نیکسٹ ہمارا پیراگراف نمبر 8 ہے, اس کا بھی دیکھ لیتے بیٹے, اس کی ورڈز بھی نہیں دیکھ لیتے. لینر سرفیس, چاند کی سطح. ریجوائنڈ, دوبارہ شامل ہوئے. کمانڈ ماڈیول, مرکزی یونٹ خلائی. جنری, بیک ٹو ارتھ, زمین کی طرف واپسی. سپلیش ڈاؤن, سمندر میں لینڈ کرنا. ڈکلیئرڈ سکسیس, کامیاب قرار دیا گیا. ٹرمپ, کامیابی. بلونگ ٹو, حقدار. سمیسٹریس, درزی عورت. ڈیئر ٹو ڈریم, خواب دیکھنے کی ہمت. ٹیسٹمنٹ, ثبوت. ہیومینٹی, انسانیت. ورک ٹوگیدر, اکٹھے کام کرنا. یہاں پر آپ کے سامنے میننگس کے ساتھ ساتھ سینمز بھی ہیں جو کہ آپ کو ایم سی کیوز میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ہونے والے ہیں. اوکے, نیکسٹ ہے ہمارا جی پیراگراف نمبر 8. آفٹر اسپینڈنگ جسٹ 21 hours on the lunar surface, یہاں پر کہتے ہیں کہ ہیروز کی واپسی میں کہتے ہیں کہ چاند کی سطح پر تقریباً 21 گھنٹے گزارنے کے بعد آرمسٹرانگ اینڈ ایلڈرن rejoined Collins in the command module for the journey back to the earth. آرمسٹرانگ اور ایلڈرن نے دوبارہ کمانڈ موڈیول میں کولن سے جا ملے تاکہ زمین کی طرف واپسی کا رستہ شروع ہو سکے. As the astronaut, جب خلا باز splashing down safely in the Pacific Ocean, جب خلا باز بحر الکاہل میں حفاظت سے لینڈ ہوئے. The mission was declared a success, تو اس مشن کو کامیاب قرار دے دیا گیا.
The trump was just not NASA. یہ کامیابی صرف ناسا کی نہیں تھی but belonged to every engineer, scientist, seamstress and technician who had dared to dream. بلکہ یہ انجینئر، سائنسدان، درزی خاتون اور ٹیکنیشین کی کامیابی تھی جنہوں نے خواب دیکھنے کی جرت کی تھی. Apollo 11 was more than a mission. Apollo 11 صرف ایک مشن نہیں تھا. It was a testament to what humanity can achieve when we work together. بلکہ اس بات کا ثبوت تھا کہ انسانیت کیا کچھ حاصل کر سکتی ہے اگر ہم مل کر کام کریں. نیکسٹ ہمارا لاسٹ پیراگراف ہے ان دا اینڈ. آخرکار wasn't just about، یہ صرف نہیں تھا. ون اسمال اسٹیپ، ایک چھوٹا سا قدم. گینٹ لیبس، بڑے اقدامات. ٹیمز آف 4 لاکھ، 4 لاکھ افراد پر مشتمل ٹیم. پرووڈ، ثابت کیا. ٹیم ورک، ڈیڈیکیشن، لگن. شیئرڈ ویژن، مشترکہ خواب. اچیو دا امپاسبل، ناممکن کو ممکن بنایا. In the end, Apollo 11 wasn't just about one step on the moon. آخر میں اپولو صرف چاند پر رکھا گیا ایک چھوٹا سا قدم نہیں تھا. It was about the gained labs made by a team of 4 lakh people who proved that through teamwork, dedication and a shared vision, we can achieve the impossible. یہاں پر کہتے ہیں کہ انہوں نے ثابت کیا کہ اگر ہم مل جل کر کام کریں، لگن سے کام کر کے ایک مشترکہ خواب کے ساتھ کام کریں تو ہم ناممکن کو بھی کیا بنا سکتے ہیں، ممکن بنا سکتے ہیں. تو ابھی ہم نے اس پورے ٹیم مون کی پورے ٹرانسلیشن کو، اس کے ورڈز میننگ کو ڈسکس کیا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھیں گے بھی اور ساتھ میں اس کو کریں گے بھی. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ اگر ہم اس کے لاسٹ جو ہے وہ خلاصے کی طرف دیکھیں تو یہ ہمیں کہانی یہ بتاتی ہے کہ اپولو مشن صرف 3 خلا بازوں کی کامیابی نہیں تھی، بلکہ یہ 4 لاکھ ان افراد کی بھی تھی جنہوں نے دن رات کام کیا تھا. ٹھیک ہے. پھر چاند پر قدم رکھنے سے ہر فرد نے اپنا کام مکمل اور ذمہ داری سے کیا. کسی نے کمپیوٹر بنایا، کسی نے سوٹ بنایا، کسی نے راکٹ بنائے، کسی نے کوڈز بنائے. ٹھیک ہے. ہر لمحہ انہوں نے اس کی جو ہے نا وہ ہر ایک کی جو ہے وہ کیا کی تھی، ہر ایک نے اپنی محنت کی، ہر ایک نے اپنی جو ہے نا وہ جو جتنی بھی کامیابی یہاں پر ان کو ملی تھی، ہر ایک نے اپنی محنت ایفرٹ اس میں ڈالی تھی. پھر ہمیں یہ بات یہ سکھاتا ہے کہ عظیم کامیابی صرف ایک فرد کی نہیں ہوتی بلکہ ایک متحد ٹیم کی ہوتی ہے، مسلسل لگن، محنت اور تعاون سے حاصل ہوتی ہے. کہ یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ اکٹھے کام کریں، اکٹھے جو ہے وہ ایک ٹیم ہو کر کام کریں، متحد ہو کر کام کریں تو ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ کوئی بھی ہرا نہیں سکتا، اور ہم اپنا کام جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے وہ جیتیں گے ہی جیتیں گے. سو جو ہے اس بات کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ اس چیپٹر کا، اس ویڈیو کا اختتام کرتے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس چیپٹر کے جو آنسر کویشچنز اور باکس کویشچنز ہیں وہ ڈسکس کریں گے. سو اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.